نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأخذنا منكم ميثاقا غليظا صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. حقوق زوجین کے حوالے سے بیوی کے حقوق کا بیان جاری ہے. پچھلے جمعہ مبارک میں بھی اس کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام یحییٰ بن شرف امام نووی شارح صحیح مسلم فرماتے ہیں کہ بیوی سے کھانا پکانا، سر دھلوانا یا دیگر کام جو ہے وہ بیوی کی مرضی سے جو ہے وہ اس سے کی خدمت لینا جو ہے وہ جائز ہے. سنت و سلف صالحین کے امر اور اجماع امت سے یہ چیز ثابت ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر اس سے یہ خدمت لینا جائز نہیں. اگر بیوی جو ہے وہ خدمت کرنا چاہے اور اپنی مرضی سے اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرنا چاہے تو وہ یہ خدمات جو ہے وہ سر انجام دے سکتی ہے، اس پر زبردستی نہیں ہے. اگر مرد جو ہے وہ زبردستی نہیں کر سکتا تو کیا اس مرد کے خاندان والے اس عورت پر جو ہے وہ زبردستی کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمارا جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں مرد سے زیادہ اس کے خاندان والے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پھر وہ اس عورت پر جو ہے وہ زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں. مارنا پیٹنا بھی جو ہے یہ بھی ہمارے کلچر میں موجود ہے. مار تو مارتا ہے، خاندان والے بھی مارتے ہیں بعض دفعہ. تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ سارے اعمال جو ہے یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا بر صغیر پاک و ہند کے کلچر سے اگر ہم نے کوئی چیزیں لی ہیں تو وہ اس سے ہو سکتی ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے. اسی طرح خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ بیوی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے. اب قرآن مجید نے ظلم اور زیادتی سے منع کیا ہے. دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے عقد میں رکھتا اور اس کو طلاق نہیں دیتا تھا اور اس پہ ظلم و ستم کرتا تھا، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا تھا، جو اس پر فرائض ہوتے تھے وہ ان کی ادائیگی نہیں کرتا تھا، اور روک کے صرف اس لیے رکھتا تھا کہ یہ میرے عقد میں رہے اور میں اس پہ ظلم و ستم کرتا رہوں اور بعد جو ہے وہ کہیں یہ شادی نہ کر سکے. یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا. اب میرا ایک کوسچن ہے، کیا اس کی تصویر آج بھی موجود ہے یا کہ نہیں ہے؟ بعض دوست و احباب جو ہے وہ اپنی بیوی کو ظلم رکھ لیتے ہیں، نہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں، نہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور طلاق بھی نہیں دیتے، اور سال ہر سال جو ہے وہ عورت جو ہے وہ گھر بیٹھی رہتی ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے سورہ بقرہ ورس 231 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور ان کو ضرر نقصان پہنچانے کے لیے
اور ان سے زیادتی کرنے کے لیے ان کو روک کے نہ رکھو اپنی عورتوں کو، جن سے تم نے عقد کیا ہے، جن سے نکاح کیا ہے۔ جو ایسا کرے گا اس نے گویا اپنے آپ پر ظلم کیا اور اللہ کے احکام کو مذاق بنا دیا اس نے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر اپنے ماتحت کیا ہے، اور اللہ کے کلمہ نکاح سے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اب وہ جو قول ہے جو ایجاب و قبول ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے، اس سے جو ہے وہ عورت حلال ہو جاتی ہے اور بطور امانت آپ کے پاس آئی ہے۔ سو ان کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو تمہارا بستر نہ روننے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، اگر وہ ایسا کرے تو تم ان کو ایسی سزا دو جس سے چوٹ نہ لگے، جس سے چوٹ نہ لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورت اگر نافرمان ہو تو اس کی اصلاح کے مراتب کو بیان کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ وہ اصلاح مراتب قرآن سے ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ سو جب آپ کسی نافرمان عورت جو آپ کے عقد میں ہے، جو بیوی ہے، اس کی اصلاح کرنا جائے تو قرآن کے ان مراتب، ان سٹیجز کا آپ کو لحاظ رکھنا ہوگا۔ میں ابھی آیت کریمہ پڑھتا ہوں اور پھر اپنے کلچر پہ تھوڑا سا بولوں گا کہ ہمارا کلچر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء ورس 34 میں جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بیوی کی جو ہے وہ خصوصیات کو بیان کیا ہے کہ وہ نیک، صالح اور اپنے مرد کی جو ہے وہ اطاعت کرنے والی ہیں، عزت کرنے والی ہیں اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اگر ان عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو، خوف ہو، تو فَعِظُوهُنَّ، تو پہلی سٹیج جو قرآن مجید نے مقرر فرمائی ہے وہ ہے ان کو نصیحت کرو۔ دوسرا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور دوسری سٹیج یہ بیان کی ہے اگر وہ اصلاح نہ کرے تو پھر کیا کرو، ان کو اپنے بستر سے الگ کر دو، ان کو اپنے بستر سے الگ کر دو۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر پھر بھی وہ اصلاح نہ پکڑے تو پھر انہیں مارو۔ اب مارنے کا جو معنی ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ خود ہی اپنے ذہن کے مطابق جو ہے وہ اس کا معنی نہ ڈیولپ کر سکتا ہے اور نہ گھڑا جا سکتا ہے۔ وہ معنی جو ہے وہ ہمیں سنت سے ملے گا کہ کتنا مارنا ہے اور کس طرح مارنا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ہے وہ وَاضْرِبُوهُنَّ کا معنی جو لیا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس کو اتنا مارا جاتا ہے کہ اس کے چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، جسم کی ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، یعنی اتنا ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلم شریف کی میں نے روایت ابھی جو نقل کی ہے اور ابن ماجہ سنن دارمی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم انہیں سزا دو تو ایسی سزا دو کہ انہیں چوٹ نہ لگے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کے چہرے پر نہ مارو، وَلَا يَدْبُ الْوَجْهَ وَلَا يَقْبِهْ، اور نہ ہی انہیں برا بلا کہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایسا نہ مارو کہ جس سے ان کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہرے پر نہ مارو۔
تو مارنے کی ساری کنڈیشن جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مارنا ہے اس کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایک مسواک ہوتی ہے ایک بالشت کے برابر. اگر بیوی کی اصلاح کرنی ہے تو تیسری سٹیج بیان کی گئی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو اس مسواک کے ساتھ مارو، لیکن اس طرح مارو کہ پھر بھی جسم پر نشان نہ پڑے، چوٹ نہ لگے اس کو. اب بتائیں مارنے کا معنی کیا رہ گیا پیچھے؟ اور ہمارے آئلی اور خاندانی سسٹم میں جو ہے جب عورت کو مارا جاتا ہے اور اس کی نافرمانی پہ جو مارا جاتا ہے وہ کس وجہ سے؟ کہ یہ ہمارے گھر والوں کی عزت نہیں کرتی، اس نے ہمارے خاندان والوں کی خدمت نہیں کی، بہن بھائی اس مرد کے، اس کے ماں باپ، اس وجہ سے پھر اس عورت کو مارا جاتا ہے ہمارے کلچر میں. اب یہ جو مارنا ہے اس کو دیکھیں فقہائے کرام نے بیان کیا، اور احناف میں سے جو فقہا ہیں انہوں نے باقاعدہ 4 کنڈیشنز بیان کی ہیں کہ اس کے علاوہ عورت کو نہیں مارا جا سکتا. مارنا ہے تو یہ 4 کنڈیشنز ہوگی تو وَاضْرِبُوهُنَّ پہ عمل ہوگا، وگرنہ نہیں عمل ہوگا. اور یہ جو ہے وہ تیسری سٹیج پہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. پہلی 2 سٹیجز کیا ہیں؟ نصیحت کرنا ہے، اور دوسری کیا ہے؟ بستر سے الگ کرنا ہے. اگر آپ ترتیب کو جو ہے وہ چھوڑ دیں اور ان دونوں سٹیجز کو چھوڑ کر تیسرے پر عمل کر رہے ہیں تو آپ قرآن و سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن مجید نے جو ہے وہ ترتیب وار جو ہے وہ بتایا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے تو اس عورت کی اصلاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے نصیحت کرو. اور یہ مرد کو ہے، خاندان کو نہیں ہے. ہمارے ہاں کیوں خاندان تباہ ہوتے ہیں؟ کیوں طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس میں میاں بیوی کے معاملات کو خاندان جو ہے وہ پھر طے کرتا ہے. جب خاندان ہی انوالو ہوتا ہے تو وہ رشتہ پھر مضبوط رشتہ نہیں رہ جاتا. وہاں سے رشتوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر نوبت جو ہے وہ طلاق تک چلی جاتی ہے، پھر خاندان جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اب یہ جو نصیحت کرنے کی جو ذمہ داری ہے یہ مرد پر لگائی گئی ہے. بستر سے جدا کرنے کی ذمہ داری جو ہے کہ مرد پر لگائی گئی ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ جو مارنے کی ذمہ داری ہے کہ مرد پر لگائی گئی ہے. اب وہ جو 4 کنڈیشن فقہائے حناف نے بیان کی ہیں اس کو تفسیر روح المعانی میں بھی بیان کیا گیا اور دیگر مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ 4 صورتوں میں عورت کی نافرمانی پر مرد بیوی کو سزا دے سکتا ہے، اس کو پنشمنٹ کر سکتا ہے. پہلی یہ ہے کہ مرد زینت کا مطالبہ کرے اور عورت ایسا نہ کرے. مرد اسے کہے کہ میرے لیے جو ہے تم میک اپ کرو، بنو سنورو، اور عورت ایسا نہ کرے. دوسرا، مرد ہم بستری کے لیے بلائے، عمل زوج کے لیے جو ہے وہ اسے بلائے اور وہ بلا وجہ انکار کر دے، بلا وجہ انکار کر دے. اگر وجوہات ہیں، مینسس ڈیٹ ہے تو پھر وہ انکار کرے، پھر آپ نہیں مار سکتے. اگر بلا وجہ جو ہے وہ کرتی ہے تو پھر آپ اس پہ جو ہے وہ پنشمنٹ اس کی کر سکتے ہیں. اور تیسرا، عورت نماز ترک کرے، نماز چھوڑ دے اور عمل زوج کے بعد غسل نہ کرے. اور چوتھا یہ ہے کہ بلا وجہ شرعی جو ہے وہ ضرورت کے بغیر بیوی جو ہے وہ گھر سے باہر گھومتی پھرے، بغیر شرعی ضرورت کے جو ہے وہ عورت گھر سے باہر جو ہے وہ گھومتی پھرتی رہے. بس یہ 4 وجوہات ہیں فقہائے کرام نے بیان کی. یہ اگر 4 کنڈیشنز موجود ہیں تو وَاضْرِبُوهُنَّ پہ عمل ہوگا.
وگرنہ بیوی کو نہیں مارا جائے گا. اور ہمارے ہاں کب مارا جاتا ہے؟ ہانڈی روٹی صحیح نہیں کی تھی، وہیں پہ اس کو مارنا شروع کر دیا. یعنی ہم نے اپنے ہی تصورات کو گھڑ لیا ہے. حالانکہ جو اسلام نے بہترین نظام دیا ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہ گھر گھر جنت بن جاتا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارو. پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ عورتیں اپنے خاوند کے ساتھ بدخلقی بد زبانی کرتی ہیں، تو یا رسول اللہ ہمیں مارنے کی اجازت دی جائے. تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دی تو ارشاد فرمایا بھئی ایسی مارو کہ جس میں نہ چوٹ لگے، جس سے نہ زخم ہو، چہرے پر نہ مارو، جسم پر نشان نہ پڑے، ہڈی نہ ٹوٹے، اور اس کو برا بھلا بھی نہ کہو. یہ ساری کنڈیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان. پھر بہت ساری عورتوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اپنے خامدوں کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ وہ ہمیں جو ہے وہ مارتے ہیں. تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تمہارے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں. حضور نے کیا ارشاد فرمایا جو مارتے ہیں اپنی عورتوں کو، جو مرد جو ان کے عقد میں ہیں، جو ان کے نکاح میں ہیں، ان عورتوں کو جو مارتے ہیں، حضور شاہ فرماتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا. اب میاں بیوی نے اگر اچھی زندگی بسر کرنی ہے تو اس کی رہنمائی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں ملتی ہے. بیوی سے محبت کرنا، اس کی مدارت کرنا، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے بہت زیادہ محبت رکھا کرتے تھے، اور اس قدر محبت تھی کہ تمام صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے جو محبت تھی اس کا علم تھا. اور پھر کیا کیا کرتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ہوتی تو صحابہ کرام پھر گفٹ جو ہے وہ دیا کرتے تھے، ہدایہ کو جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے. کب؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوتی، گفٹ بھیجتے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اور کس لیے گفٹ بھیجا کرتے تھے؟ روایت میں آتا ہے بذالک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے محبت رکھتے تھے. تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنے کے لیے، حضور کی رضا کے لیے، حضور کی خوشنودی کے لیے جب سیدہ عائشہ ام المومنین کے گھر باری ہوتی تو تحائف بھیجا کرتے تھے تاکہ حضور ہم سے راضی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے ہاں کون ہے؟ کس سے جو آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں لوگوں میں سے؟ قال عائشہ، حضور نے فرمایا عائشہ سے. اور ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو سمجھا رہے تھے، کیونکہ حضرت حفصہ بھی حضور کے عہد میں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے. تو حضرت حفصہ جو ہے وہ پھر ریس کیا کرتی تھی فطرتی طور پہ
تو اب جو ہے وہ عمر فاروق انہیں سمجھاتے ہیں، اور سمجھاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، بیٹی سنو، عائشہ سے حضور بڑی محبت رکھتے ہیں، وہ انہیں محبوب ہے، تم ان کی ریس نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ سو والدین کو اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے کہ اگر خاندانی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بسر کرنی ہے تو جب تک والدین اپنی ذمہ داری، ان کی ذمہ داری ہے بچوں کو سمجھانا، اور اگر والدین خود ہی فیصلے کر کے اس خاندان کو تباہ و برباد کرنے کی ٹھان لے تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بجائے سمجھانے کے اس خاندان کو مزید جو ہے وہ تباہ و برباد کرنا، تو پھر تو ختم ہی ہونا ہے، پھر معاملات کیا، پھر خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، حالانکہ وہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی تھی اور وفات میں وصال بھی فرما چکی تھی، اور کس لیے رشک کرتی تھی؟ کنت اسمعہ یذکرھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنی بیوی کا ذکر کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی ہے، مسند احمد بن حنبل میں جو ہے وہ نقل کیا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو ضرور بھیجا کرتے تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ایک دن مجھے بکری کا گوشت جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجنے کا حکم دیا تو میں غصے میں آ گئی، اور میں نے کہا کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ ختیجہ ختیجہ کرتی رہتی ہیں، آپ کرتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، جب بکری ذبح ہوتی ہے تو جی آپ ختیجہ کی سہیلیوں کو بھیجیں۔ تو اس وقت سنے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد رزقت حبھا، عائشہ سنو ان کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے، ان کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ کیا آج مرد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اس طرح، یا اس کا اظہار ہمیں نظر آتا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم نے اسلام کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا ہے۔ اب جب تک ان روایات کو نہ ہم پڑھیں گے، نہ سنیں گے، نہ سنائیں گے، نہ حضور کے اس عمل کو بیان کریں گے، تو اسلام کی شکل و صورت جو ہے ہمارے خاندانی نظام میں ہمیں نظر آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی ازواج کے ساتھ اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ اگر مرد کھانا کھا رہا ہو یا کھانا کھاتے ہوئے جو ہے وہ عورت کے منہ میں لقمہ جو ہے وہ ڈال دے تو اس کو عیبدار کیا جاتا ہے، شرم نہیں آتی۔ ہم نے اپنی ہی شرم کے جو ہے وہ قاعدے قانون بنا لیے ہیں، حالانکہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی عورت کو اپنے ہاتھ سے لقمہ دو، اسے بہترین صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ اور الادب المفرد میں اور امام طبرانی نے معجم میں روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پہ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ رکھا جاتا اور تناول فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے۔ حالانکہ ہمارے ہاں کیا ہے، ایک بیوی کا جھوٹا کھانا، ایک جھوٹا ہو گیا بیوی کا ہونے نہیں کھا سکتا، مرد کے نشان ہو گئے بیوی کا جھوٹا کھا گئے۔ آپ نے بھی شان سنی ہے نا، ارے شان لینی ہے تو شان مصطفیٰ سے لو۔
یہ شان نہیں ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ تو تعلیم یہ ہے کہ تم جب دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ تو جس برتن میں بیوی کھانا کھا رہی ہو اسی برتن میں تم بھی کھانا کھاؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور آگے دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں ہڈی سے گوشت کھاتی پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی. ہڈی سے گوشت کھا رہی ہوں اور وہی گوشت جو ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دے دیتی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ سے جو ہے وہ گوشت کو تناول فرماتے، اسی جگہ سے تناول فرماتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا. کہاں گیا وہ جھوٹے کا تصور. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں تھی، یعنی مینسز ڈیز تھے. اور ہمارے یہاں یہ بھی کنسرٹ پایا جاتا ہے، بعض علاقوں میں یہ کنسرٹ پایا جاتا ہے. ہیں مسلمان ہم لیکن ہمارے کنسرٹ جو وہی جاہلانہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ان ڈیٹس میں ہے لہذا اس کے ہاتھ کا نہیں کھانا کھانا. یہ ناپاک ہو چکی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں اس حالت میں تھی اور میں بوٹی جو ہے وہ جہاں سے کھاتی وہ میں حضور کو دیتی، حضور اسی جگہ سے جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے. اور میں پانی پیتی پھر وہی برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا. اور بیوی کی مدارت کرنا تاکہ جو ہے وہ راضی ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہے. بہترین نمونہ ہے یہ کہ شوہر کو اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھنا چاہیے اور اپنی بیوی کو خوشنودی کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ جیسے میں نے ابھی یہ کھانا اکٹھے کھانے کا بیان کیا، آگے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، رننگ. ایک دفعہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ نے دوڑ لگائی تو سیدہ عائشہ ون کر دی اور سیدہ عائشہ نے جو ہے کہا دیکھا نا کہ میں ون کر گئی ہوں، کہا پھر لگا لیں گے کسی دن. پھر جب دوڑ لگائی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ون کر گئے. سیدہ عائشہ کے چہرے پر ملال آیا، فرمایا یہ پرانا بدلہ ہے. اور پھر دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، عید کا دن تھا اور حبشیوں کی عید کا دن تھا جو اس روز ڈھالوں اور برچیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. مسجد نبوی میں جو ہے وہ اس کھیل کا اظہار کر رہے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاہا کہ میں بھی دیکھوں. حضور نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اوٹ بن گئے، پردہ بن گئے. اور سیدہ عائشہ کو میں دیکھنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کیسے یہ کھیلتے ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ حضور کے کندھوں پہ رکھ دیا اور دیکھ رہی ہیں حبشی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے، عائشہ بس یا رسول اللہ اور دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا اور دیکھو. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا تھوڑی دیر ویسے ہی وہ کندھے پہ رکھ کے دیکھ رہا پڑا کرنا بس کرنا. وہ دیکھتی جا رہی ہے. جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہٹایا چہرہ مبارک تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے جو وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھا کرتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ ان کے تعلقات